علیکم۔ ابھی محمد علی مرزا کی میں ایک ویڈیو سن رہا تھا جس میں وہ کہتا ہے کہ جی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے امت کے ساتھ کمپا ہے، یعنی صحابہ نے امت کے ساتھ فراڈ کیا، نعوذ باللہ۔ بھائی تم پاگل ہو، تمہارا دماغ خراب ہے، اگر ایسا کوئی مینٹلی ڈس آرڈر ہو گیا ہے تمہیں، آؤ ہم تمہیں ایڈمٹ کرواتے ہیں مینٹل ہاسپٹل میں، تمہارا علاج کروائیں گے میرے بھائی۔ اگر نہیں ہے تمہارے پاس پیسے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ نے امت کے ساتھ کم پائے، یعنی صحابہ نے امت کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ یار شرم تو ان لوگوں کو نہیں آتی جو اس کو سنتے ہیں اور پھر اس کو اپنا امام کہتے ہیں۔ ایسے جاہل بندے کو اپنا امام کہہ رہے ہو جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے امت کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ اور کون سے صحابہ؟ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ ابن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی صحابہ نے امت کے ساتھ کم پائے، یعنی صحابہ نے امت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، صحابہ نے امت کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ یار اس بندے کو شرم نہیں آتی؟ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بقول محمد علی مرزا کے یہ آیت صلح حدیبیہ کے صحابہ کے لیے، کیا سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کے صحابہ میں نہیں ہے؟ کیا سیدنا مغیرہ ابن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کے صحابہ میں نہیں ہے؟ آپ کہیں گے جی نہیں، آپ ہمیں دلیل دے دیں، تو مرزا صاحب اور ان کے جو فالوورز ہیں ان کے لیے صحیح بخاری 2731 نمبر حدیث، یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ اس میں بیان کیا ہے کہ جب کفار کی طرف سے سفیر آتے تھے تو عروہ بن مسعود ثقفی یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کفار کی طرف سے یہ سفیر بن کے آئے تھے، تو یہ حضور علیہ السلام کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگا کر حضور سے بات کر رہے تھے۔ وہاں یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے بخاری شریف میں، سیدنا مغیرہ ابن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے اپنی تلوار کا دستہ عروہ بن مسعود ثقفی کے ہاتھ پر دے مارا اور فرمایا ہمارے محبوب سے، میرے نبی سے اپنے ناپاک ہاتھ دور کر دو، اپنے غلیظ ہاتھ دور کر دو۔ اب ایک صحابی مفہوم ہے، اب یہ صحابی سیدنا مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ، تو یہ صلح حدیبیہ کی صحابہ میں ہیں۔ بقول محمد علی مرزا صاحب کے کہ یہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے گا، ان کے گناہوں کی معافی ہے، مطلب اس کے بعد جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے بعد یہ جو کریں ان کے لیے معافی ہے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اجر عظیم ہے۔ آپ ان صحابہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے امت کے ساتھ کم پائے، اور پھر فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے قلوب کو میں جانتا ہوں، ان کے دلوں کو میں جانتا ہوں، اللہ ان کے دلوں کی شاہدی دے رہے ہیں۔ اور ہمارے چچو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے امت کے ساتھ کم پایا ہے۔ میں ایسا لہجہ اختیار نہیں کرتا، لیکن جب میں نے اس کی یہ ویڈیو سنی ہے اللہ کی قسم غصہ آ رہا ہے کہ یہ صحابہ کے لیے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور پھر شرم تو اس کے سننے والوں کو نہیں آتی، وہ اس کو امام کہتے ہیں کہ یہ آج کے امام ہے جو صحابہ کے خلاف بکواس کرے۔ یار وہ کیسا امام ہے؟ اچھا، اس کے بعد یہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہتا ہے کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب یہ حضرت امیر معاویہ کے دست راست تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں جی مسند احمد کی حدیث ہے 8042، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو عاص کے بیٹے ہیں، دونوں بیٹے یہ مومن ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نام لیے ہیں حشام و عمرن، عمر اور حشام، یہ دونوں مومن ہیں۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مومن ہونے کی گواہی اللہ کے رسول دے رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے امت کے ساتھ کم پایا ہے، انہوں نے امت کے ساتھ دھوکہ کیا۔ یار آپ کو شرم نہیں آتی؟ پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد میں حدیث ہے 22952 نمبر حدیث، نبی علیہ السلام نے ان کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کیا خیال ہے آپ کا ان کے بارے میں، کیا یہ ریاکار ہے؟
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا رسول آپ بھی فرما دیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، انہو مؤمن مبین، یہ مؤمن مبین مومن ہیں، اعلیٰ درجے کے مومن ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کے لیے مومن ہونے کی، اور مومن بھی عظیم مومن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی. آپ ان کے لیے کہنے کہ انہوں نے امت کے ساتھ کم پایا ہے، انہوں نے امت کے ساتھ ہاتھ کیا ہے. یار انجینئر صاحب تھوڑی اگر آپ کو شرم اور حیا ہوتی نا. سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہہ رہے ہیں آپ کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ، پھر اس پر آپ دلیل کس کی دے رہے ہیں؟ البانی کی دلیل دے رہے ہیں. قرآن کی آیت وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات فعلم ما فی قلوبہم، یہ قرآن کی آیات جن صحابہ کے لیے سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ، آپ اس کے اوپر البانی کی دلیل دے رہے ہیں کہ البانی کہتا ہے کہ یہ جو فضیلت ہے یہ اٹھ گئی ان کے اوپر سے. آپ کے والد صاحب نے دی تھی انجینئر صاحب یہ ان کو فضیلت، یہ البانی نے ان کو فضیلت دی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت دی ہے. فضیلت اللہ رب العزت کی طرف سے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ البانی کے کہنے کی وجہ سے وہ فضیلت اٹھ گئی؟ جو فضیلت اللہ نے دی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا. سارے قرآن میں اور احادیث کی کسی ایک کتاب میں آپ دکھا دیں کہ یہ فضیلت صحابہ سے اٹھ گئی. آپ البانی کی دلیل لا رہے ہو. اگر آپ البانی کی دلیل لاؤ گے تو پھر میں تاریخ الشقاق، امام اجلی رحمہ اللہ کی کتاب تاریخ الشقاق، شیخ عبد الرحمن بن ابراہیم الدہیم رحمہ اللہ کا وہ قول لاؤں گا. یہ تو آپ بابوں کو لائیں گے، ہم بابوں کو لائیں گے. انہوں نے فرمایا کہ کسی نے ان سے پوچھا، شیخ ابراہیم الدہیم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جی کیا باغی گروہ اہل شام والے تھے، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ والے تھے. تو انہوں نے کیا فرمایا من قال هذا فهو ابن الفاعلہ، جو یہ کہتا ہے وہ طوائف کی اولاد ہے. انجینئر صاحب پھر یہ تو ہم آپ کے اوپر لگا سکتے ہیں. آپ لاؤ البانی کو، ہم لائیں گے شیخ دہیم رحمہ اللہ کو، پھر ہم آپ کے لیے یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ طوائف کی اولاد ہے ہم آپ کو کہہ دیں. پھر انجینئر صاحب تھوڑی رعایت کریں. اور پھر انہوں نے اپنے ریسرچ پیپر میں خود لکھا ہے کہ وہ اجتہاداً حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی اجتہادی غلطی تھی، انہوں نے خود لکھا ہے. انجینئر صاحب تھوڑا سا رحم کر دیں، امت کے اوپر رحم کر دیں، نوجوانوں کے اوپر رحم کر دیں. اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ صرف اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم بھی ہے. آپ لوگوں کو علماء سے، اللہ والوں سے دور کر رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو حیا نہیں ہے؟ کوئی نہیں. اچھا